عبداللہ امید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ آپ کیا کہیں گے، مسلسل افغانستان سے جو رپورٹس ہیں وہ بڑی تشویشناک سامنے آ رہی ہیں۔ بظاہر تو اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی جبری پابندیاں نہیں کی، لیکن خواتین سے متعلق ہوں یا پھر صحافیوں سے متعلق ہوں یا پھر اقلیتوں سے متعلق ہوں، بہت تشویشناک یو این کی جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آئی۔ کیا کہیں گے آپ؟ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے افغانستان کی تشویشناک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان دور میں انسانی حقوق، شہری آزادیوں اور اظہار رائے پر پابندیاں مزید سخت ہو گئی ہیں۔ میڈیا، خواتین، مذہبی اقلیتوں اور صحافیوں پر بڑھتی پابندیوں، منمانی گرفتاریوں اور جسمانی سزاؤں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین کی تعلیم، ملازمت، نقل و حرکت اور سماجی زندگیوں پر پابندیاں بدستور برقرار ہیں۔ عبداللہ امید گل صاحب نے ہمیں اگین جوائن کیا۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا ونس اگین۔ اور یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جسے ناظرین کے سامنے ہی پیش کیا ہے، اور اس میں خاص انکشاف کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ خواتین، مذہبی اقلیتوں، صحافیوں اور جو دیگر ان کے معاملات ہیں ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور جینے کا حق بھی جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی تشویشناک یہ ساری سچویشن ہے، اور افغانستان میں جس طریقے سے انسانیت کا استحصال کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں وہ ایک مثال بن کر سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے یہ متعدد بار ہو چکا ہے، پہلے بھی جس طرح سے خواتین کے اوپر گولیاں برسائی گئی، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو سنسار کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپن ٹرائلز نہیں ہونے دیے۔ اور دوسری جانب جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں چھٹی کلاس سے زیادہ بچی کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کہ میرے خیال میں بالکل ایک اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ایک اپنی طرز کا ایک میرے خیال میں یہ ایک کلٹ بنتی جا رہی ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ دہشت گردی کو یہ فروغ دے رہے ہیں۔ ان کے مولوی عطا اللہ عمری کہہ رہے ہیں، جو کہ منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے انڈیا سے جا کے مل جاتا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری افغانستان کی جدوجہد اور بڑے بڑے جو ہیرو تھے، قطب الدین ایبک ہو گئے، احمد شاہ ابدالی ہو گئے، شیر شاہ سوری ہو گئے، تمام کے تمام جو تھے وہ تو ایک فرق سوچ رکھتے تھے، لیکن آج کے طالبان جو ہیں وہ جا کے بت پرستوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، جبکہ ان کے آباء و اجداد کی بت شکنوں کے خلاف جو ہے وہ بت شکن ہوتے تھے۔ دیکھیے، جو اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کا استحصال جو ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے، نیبرنگ کنٹریز کے اوپر، خاص طور پہ ایران کے اوپر، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب بدخشاں کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ ایک جانب جب یہاں یہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب قومیت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، صرف پشتون قوم کو جو ہے وہ آگے موقع دیا جاتا ہے، جبکہ تاجک ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، ہزارہ جات ہیں، ان لوگوں کو موقع نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک بہت اضطراب پایا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے اب صورتحال جو بن رہی ہے اس کے اندر غور یہ کرنا ہے کہ امریکہ سمیت جو دیگر ممالک ان کو فنڈ کر رہے ہیں، تقریباً $40 ملین تو صرف امریکہ ہفتہ وار ان کو دے رہا ہے۔ اٹ از ہائی ٹائم کہ وہ پیسہ ان کو روکا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو 24 دہشت گرد تنظیمیں جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی کہتی ہے، اور ساتھ ہی رشین فارن منسٹری کی رپورٹ بھی یہ بتاتی ہے کہ 24 دہشت گرد تنظیمیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ پاکستان اور پورے ریجن کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ ایک طرف چائنیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو دوسری طرف بدخشاں کے اندر سے ڈرون اڑتے ہیں جو کہ تاجکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں، چائنیز کو نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کے بارڈر سے دہشت گرد جس میں جماعت الاحرار ہے، ٹی ٹی پی ہے، اور اسی طریقے سے بی ایل اے یا مجید بریگیڈ، جن کے پاس امریکی ساختہ اسلحہ موجود ہے، اس کی روک تھام بھی ضروری ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بلکہ تاخیر ہو چکی ہے کہ اب وہ اپنا اسلحہ لے کے جائے، جو اس نے $7 کا اسلحہ چھوڑا ہوا ہے اس کو اب وہاں سے واپس لے کے جائے، اور اگر وہ نہیں لے کے جاتا تو کم از کم اس کو تباہ کرنے کا کوئی سبب بنائے، اور پاکستان کی جو مدد ہے وہ کرے اس سلسلے میں، کیونکہ پاکستان اس ٹائم پہ دہشت گردی کے خلاف سراپا احتجاج ہونے کے ساتھ ساتھ نبرد آزما بھی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب میننگ فل ایک معنی خیز سپورٹ کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی بھی سپورٹ کیا جائے، اسٹریٹجکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، فائنینشلی بھی، اور ملیٹریلی بھی۔
تو یہ سپورٹ جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی تب تک کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر عوام بھی بیچاری بے قصور ہے، جن کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جو زبردستی ان کے اوپر مسلط ہے. نہ وہ ان کی ترجمان ہے، نہ وہاں ان کے حقوق ہیں، اور تو اور عورتوں کو جی تو اگر چھوڑ ہی دیں، وہاں نہ بچوں کے حقوق ہیں نہ ان آدمیوں کے حقوق ہیں. زبردستی کی جاتی ہے، جبکہ لا اکراہ فی الدین کہا گیا، دین میں جبر نہیں ہے، جبکہ یہاں جبر کے ذریعے لوگوں کو بالکل، اور کیا جا رہا بالکل ہے. جبر کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کا جینا اجیرن کیا جا رہا ہے اور جینے کے حقوق چھینے جا رہے ہیں افغانستان میں. عبداللہ امید گل صاحب اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.